أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا 29واں سبق ہے افعال مدح۔ مدح کہتے ہیں تعریف کو۔ افعال مدح یعنی وہ افعال جن کے ذریعے کسی کی تعریف کی جاتی ہے۔ کسی کو اچھا کہنا ہو، یہ کہنا ہو کہ بہت اچھا بندہ ہے، بہت اچھا آدمی ہے، تو اس کے لیے دو لفظ آتے ہیں، نعمہ اور حبذا۔ حبذا، یہ دو لفظ ہیں، قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں، حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں بھی استعمال، نعم العبد انہ ایک نون پہ زبر کے ساتھ نعم آتا ہے، نعم مانے ہاں، یہ نعمہ ہے، نعمہ، نون عین زیر نعمہ، اور حبذا، یہ تو یہ ان دونوں کو، نعمہ اور حبذا کو افعال مدح کہتے ہیں، تعریف کے افعال۔ کرتے کیا ہیں؟ اپنے فاعل کو رفع دیتے ہیں، اس کے بعد والا جو اسم اور نون رہے گا، نعمہ اور حبذا کے بعد، اس پر دو پیش یا ایک پیش رہے گا۔ جیسے نعم الرجل عمر، عمر کیا ہی اچھا آدمی ہے، بہت بہترین آدمی ہے، نعم الرجل عمر، عمر بہت بہترین آدمی ہے۔ اسی طرح حبذا زید، اس کا ترجمہ بھی وہی بنے گا، زید کیا ہی بہترین آدمی ہے، بہت اچھا آدمی ہے۔ افعال ذم، اس کے بعد ہے افعال ذم۔ ذم کا معنی آتا ہے ذال میم زبر ذم، برا ہونا۔ یہ لفظ ذم دیگر جگہ بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے صفات مذمومہ، صفات ذمیمہ، ایسا استعمال ہوتا ہے ذمیمہ، ذال میم کے ذریعے۔ تو ذم کا معنی آتا ہے برائی۔ وہ افعال ہیں جن کے ذریعے کسی کی برائی کی جاتی ہے، یہ بھی دو ہیں، یعنی کسی کی برائی کرنا ہو، یعنی برا ہے یہ کہنا ہو اگر، تو اس کے لیے بئسا اور ساء کا لفظ آتا ہے، بئسا اور ساء۔ یہ بھی اپنے فاعل کو رفع دیتے ہیں، جس کی برائی کرنا ہو اس کے لیے بئسا پہلے لا کر اس کے بعد والا اسم لائیں گے، جس کی برائی کرنا ہو تو وہ بئسا اور ساء کے بعد لائیں گے، تو ترجمہ بنے گا کہ برا آدمی ہے۔ جیسے یہاں لکھا ہوا ہے بئس الرجل عمر، عمر بہت برا آدمی ہے، ساء الرجل عمر، عمر برا آدمی ہے، تو یہی ہے بئسا اور ساء۔ تو یہ لفظ کہیں بھی استعمال کر لے سکتے، نعمہ اور حبذا کا، جیسے نعم الکتاب ھذا، کتاب کیا بہترین کتاب ہے، نعم الخمار، نعم الخمار، یہ اوڑھنی کیا ہی بہترین ہے، نعم الثیاب، کپڑے کیا بہترین ہیں، تو یہ لفظ استعمال کر لے سکتے ہیں، نعمہ اور حبذا، حبذا الثیاب، کپڑے کیا بہترین ہیں،
حبذ الحلیۃ، حبذت الحلیۃ، زیور کیا ہی بہترین ہے تعریف کے لیے، اور ضم کے لیے یہ اسی کو استعمال کر لے سکتے ہیں. بئس الکتاب، کیا بری کتاب ہے. بئس الجوالہ، بئس الباب، کیا برا دروازہ ہے، بہت برا دروازہ ہے یہ. بئس السقف، بری چھت ہے، بہترین نہیں ہے، یہ معنی آئے گا. سا کا بھی وہی. تیسرا لفظ ہے فعل تعجب. تعجب کرنا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. تعجب وہ فعل ہے جس کے ذریعے کسی بات پر حیرت ظاہر کی جائے. میں دیکھ کے بڑا حیران ہو گیا، واہ یہ کیا چیز ہے، یہ کیا منظر ہے، کیا بہترین جگہ ہے، واہ کیا بہترین جگہ ہے. حیرت کا معنی ظاہر کرنے کے لیے آتا ہے فعل تعجب. اس کے دو وزن ہیں. دو وزن ہے کا مطلب اس کو ایک بنانے کا طریقہ ہے. کیا طریقہ ہے کہ اس کے دو وزن پہلے دیکھیں، ما افعلہ اور افعل بھی. ما افعلہ افعل بھی. ہر ثلاثی مجرد، ثلاثی کہتے ہیں تین لفظ والے کو، مجرد کہتے ہیں جس کے اندر کوئی بھی زیادہ لفظ نہ ہو، تینوں کے تینوں پڑھے جانے لکھے جانے والے لفظ ہوں. مجرد کہتے ہیں خالی ہونے کا، اصل لفظ کہتے ہیں مجرد معنی خالی ہونا. تو خالی ہونے کا مطلب ایسا فعل ہو جس کے تین لفظ اصلی ہوں، کوئی بھی ایک لفظ اس کے اندر زائد نہ ہو. بعض دفعہ ہوتا ہے کہ کوئی لفظ زیادہ ہو جاتا، ایسا کوئی زائد لفظ نہ ہو اس کے اندر. جیسے کبھی کبھی با زائد ہو جاتے، اس سے پہلے بھی مثالیں آئی تھی، کبھی با زائد ہو جاتا، کبھی وہ زائد کا معنی میں آتے مگر اس کا معنی ترجمہ کچھ بھی نہیں ہوتا. تو مجرد کہتے ہیں ایسا کہ تینوں کے تینوں لفظ درست ہو، صحیح ہو، اس میں کوئی بھی لفظ زیادتی نہ ہو، کسی لفظ کی زیادتی نہ ہو، مجرد کہیں گے. تو انہی وزنوں پر فعل تعجب بنائیں گے. کیا کریں گے؟ بنائیں گے. اب دیکھو کیسے بنائیں گے، طریقہ بتا رہے ہیں. ضمیر کی جگہ اس کو لائیں گے جس پر حیرت ظاہر کرنی ہو. ما افعلہ ہے، ما افعلہ، ہاں پیش ہو ضمیر ہے. افعل بھی کے اندر بھی ضمیر ہے، تو افعلہ اور افعل بھی دونوں میں ضمیر ہے. تو ان ضمیر کی جگہ جس پر تعجب ظاہر کرنا ہو اس کو لائیں گے. دیکھ مثال کے طور پر یہاں لکھا ہوا ہے ما اکتب زیدن. ما اکتب، وزن دیکھو وزن، ما افعل ما اکتب، ما افعل ما اکتب برابر ہے. اب کہہ رہے ہیں ہو کی جگہ افعل ہو، جو ہو کی ضمیر ہے، ضمیر کی جگہ اس کو لائیں گے جس پر حیرت ظاہر کر رہے ہیں، کہ جس پہ حیرت ہو رہی، حیران جس کو دیکھ کے ہو رہی، اس کو لفظ لائیں گے. تو یہاں لایا گیا ہے زیدن، ما اکتب زیدن، یہ زید پہ حیرت ظاہر ہو رہی تو زید کو لے گیا. اسی طرح افعل بھی کے اندر اکتب بزیدن، افعل اکتب، افعل اکتب برابر ہے. بزیدن، بھی کی جگہ لائیں گے بزیدن، بزیدن. تو یہ بنانے کا طریقہ ہے. ما اجمل زیدن، اجمل افعل، ما افعل ما اجمل، اس کے برابر برابر بنائیں گے. کسی کو بھی بنانا ہو تو یہی بنائیں گے. جیسے مثال کے طور پہ کسی کے پڑھنے پہ تعجب ہوا، مثال کے طور پہ عمر کے پڑھنے پر، ما اقرأ زیدن، زید نے کیا بہترین پڑھا ہے. اب یہاں ما اقرأ زیدن، زید نے کیا بہترین پڑھا ہے، تو اقرأ افعل سیم ٹو سیم ہونا چاہیے. جس لفظ کو بھی آپ لائیں گے وہ افعل کے وزن پر یا افعیل کے وزن پر ہونا چاہیے. مثال کے طور پر کسی نے کھیلا کوئی کھیل،
تو لعبن اس کے لفظ استعمال ہوتا ہے لعبن، لعبن مانے کھیل، لعوبہ، لعوبہ کہتے ہیں کھلونے کو، لعوبہ لعبن سے بنا، اور لعوبہ کہتے ہیں کھلونے کو، گڑیا کو، اس کو لعوبہ کہتے ہیں۔ جنت کے ایک حور کا نام بھی لعوبہ ہے، حدیث میں آتا ہے کہ ایسی حور اللہ نے بنائی کہ جس کے تھوک سے سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے، لعوب کا لفظ تھا۔ تو لعبن، لعبن یہ ہے تین لفظی ثلاثی مجرد ہے۔ اب بولنا ہے کہ زید نے کیا ہی اچھا کھیلا، زید نے بہت اچھا کھیلا، تو وہ لائیں گے ما افعال کے وزن پہ لائیں گے، ما العب، کیا لائیں گے؟ ما العب، ما افعال کے وزن پر سیم، اور ہو کی جگہ افعال، ہو کی جگہ زید کا لفظ لائیں گے ما العب زیدن، زید کیا ہی اچھا کھیلنے والا ہے۔ ایسا، اور افعل بھی یہی لائیں گے العب بزیدن، العب بزیدن، یہ تو ایک مثال ہے، اس جیسی جس کو بنانا ہو وہی مثال اسی طریقے پر بنائیں گے۔ جیسے دوڑنا، دوڑنے کے معنی ہے، جیسے فرّ مانے دوڑنا، فرّ، فرار، فرار، یہ لفظ قرآن میں کئی جگہ استعمال ہے، لن تنفعکم الفرار ان فررتم من الموت او القتل، ان فررتم، اگر تم بھاگ جاؤ گے۔ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے فرار ہونا، یہ لفظ اصل میں عربی کا لفظ ہے فرار ہونا، فر یفر فرن و فرارن مانے بھاگ جانا کے معنی آتا ہے، فرار ہونا۔ یہ تو آپ کہیں گے کہ زید کیا ہی بھاگتا ہے، کیا ہی، تو اس کے لیے لائیں گے ما افرر، افعل کے وزن پر، ما افرر زیدن، یا دوسرا وزن ہے، دوسرا طریقہ ہے افرر بزیدن، افعل بزیدن، دونوں معنی ایک ہے۔ تو جس کو بھی بنانا ہو اس ورب کو آپ لے لیں گے، اس ورب کو لے کر ما افعل کی طرح اس کو بنائیں گے، اور جہاں ہو کا لفظ ہے وہاں پر کسی نون کو رکھیں گے جس نون پہ آپ کو تعجب ہو رہا ہے۔ یہ بنانے کا طریقہ ہے، اس کو فعل تعجب کہیں گے۔ جی، اس کے بعد ہے نواصب مضارع، نواصب یہ ناصبن کی جمع ہے، اور ناصبن بنا ہے نصبن سے، اور نصب کا معنی تو معلوم ہے زبر۔ نواصب پلورل ہے، اس کا سنگلر ہے ناصب، اور ناصب بنا کس سے؟ نصبن سے، نصب کہتے ہیں کس کو؟ زبر کو کہتے ہیں نصب، رفع نصب جر، اس میں سے نصب ہے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ نواصب مضارع، مضارع کو زبر دینے والے الفاظ، یعنی وہ لیٹرز جو فعل مضارع کو زبر دیتے ہیں، اس کے آنے کی وجہ سے زبر آ جاتا ہے۔ دیکھیے مضارع میں ہمیشہ نارمل جو مضارع ہوتا ہے اس پہ پیش آتا ہے، جیسے ضربا کا مضارع یضربو، با پیش بو، فتح اس کا ماضی ہے، مضارع اس کا یفتحو، ہا پیش ہو، نصرہ ہے، نصرہ اس کا مضارع ینصرو، را پیش رو، کتبہ ہے اس کا مضارع یکتبو۔ تو ہر مضارع کیا ہوتا ہے؟ مضارع کا جو صیغہ ہوتا ہے وہ پیش والا ہوتا ہے، پیش والا اس پہ پیش آتا ہے۔ لیکن 4 حرف ایسے ہیں جو فعل و مضارع کو زبر دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ زبر دیتے ہیں، ان کے آنے کی وجہ سے زبر پڑھنا پڑے گا، زبر۔ جیسے وہ کون کون سے ہیں؟ ان، لن، کئی اور اذن، یہ 4 لیٹرز ایسے ہیں جب فعل مضارع پہ آتے ہیں تو ان پر زبر آ جائے گا بجائے پیش کے، پیش پڑھنے کے زبر پڑھیں گے۔ جیسے مثال کے طور پہ اب جیسے ان ہے، ان یضربا، یضربو کی یضربا پڑھیں گے، یفتحو کو ان یفتح، ینصرو کو پڑھیں گے ان ینصرا، یقرأ کو پڑھیں گے ان یقرأ۔
یہاں پر مثال ارید ان اقوما، اقوما فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے، یہ اصل میں اقوم تھا، اقوم، ان کی وجہ سے اقوما ہو گیا، زبر آ گیا، نصب آ گیا اس پر۔ اس کے بعد ہے لن کی مثال دینا، لن یذهب، اصل میں ذهب یذهب، با پیش بو آنا چاہیے، لن کی وجہ سے ہو گیا لن یذهب خالد۔ استحدت کئی افوز، افوزا کے اندر افوزو تھا اصل میں، افوزو ذا پیش زو، کئی لفظ کئی کی وجہ سے اس پر زبر آیا ہے افوزا فی الاختباری۔ اذن اشکرو کا، اذن اشکرو کا اصل میں لفظ ہے اشکرو، اصل لفظ ہے اشکرا، را پر زبر آ گیا ہے، اشکرو یہ بھی فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے، اذن کی وجہ سے را پر زبر آیا ہے، حالانکہ اس پر پیش آنا چاہیے اذن اشکرا کا۔ اس شخص کے جواب میں جو کہے انا اعطی کا مالن، یعنی کوئی بندہ یوں کہے کہ میں آپ کو مال دینا چاہ رہا ہوں، انا اعطی کا مالن، اعطا یعطی کا معنی دینے کے آتے ہیں، جیسے انا اعطینا کل کوثر، بے شک ہم نے آپ کو دیا کوثر کی نہر وغیرہ، اعطینا معنی دینے کے آتے ہیں۔ تو کوئی بندہ یوں کہے انا اعطی کا مالن، بھائی میں آپ کو مال دینا چاہ رہا ہوں، تو اس کے جواب میں کہیں اذن اشکرا کا، اگر آپ مال دیں گے تو میں آپ کا شکر ادا کروں گا، تب میں آپ کا شکر ادا کروں گا۔ وہ اس کے بعد شعر ہے، یہ شعر یاد کر لیں، ان ولن پس کئی اذن ای چار حرف معتبر نصب مستقبل کنن ان جملہ دائم اقتضان، یہ فارسی کا ہے،